یعنی یوم عاشورہ، یہ بڑا ہی محترم شان اور عظمت کا حامل ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے بہت پہلے سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے دریا میں ڈبو دیا تھا، اس لیے ہم اس خوشی کے اندر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی روزہ رکھا، اور پھر فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب یوم عاشورہ کا روزہ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یوم عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا۔ پھر اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا۔ ایسا باور کرایا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس دن کیا کرنا ہے؟ اس دن دو کرنے کے کام ہیں۔ یوم عاشورہ جو کل کا دن آنے والا ہے، آج سے اس کی شروعات ہو چکی ہے مغرب بعد سے۔ اس دن کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ اس لیے اس دن کا جو روزہ ہے وہ روزہ نفل ہے، اسے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ توفیق دے تو کل کا روزہ رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کر لیں، چاہے کل پرسوں کا رکھ لیں یا جن لوگوں نے آج رکھا ہے وہ کل کا رکھ لیں، اور اگر کوئی وہ بھی نہیں رکھتا صرف کل ہی کا رکھ لیتا ہے تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر لیں۔ ایک تو روزے کا کام ہو گیا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کرنا ہے۔ یوم عاشورہ جو کل کا دن ہے، جو آج سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، آج سے بھی اگر آپ کر دیں گے تو اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت فرمائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال وسعت کے دروازے کھول دیں گے، فراخی کے دروازے کھول دیں گے۔ چنانچہ تمام اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کیا کرتے تھے۔ فراخی کا مطلب ان کے لیے کھانے میں پینے میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ روزانہ دال پک رہی ہے تو کل گوشت پکوا دیا، پھل فروٹ لیتے گئے اہل و عیال کے لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ پورے سال رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور پورے سال فراخی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو چیز ہے جو کرنے کی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ جو روزہ ہے یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو آپ روزہ رکھ لیں، اور اگر کوئی معذوری کوئی مجبوری ہے کسی نے نہیں رکھا ہے تو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے، کہتے ہیں نہیں میں نے تو روزہ نہیں رکھا، تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا، کھانے کو بہت زیادہ ہے، آپ تو ہر دم کھاتے ہی رہتے ہیں، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ مستحب ہے تو اللہ توفیق دے تو روزہ رکھ لیں، بہتر عمل ہے، لیکن کوئی نہ رکھے تو اس پر تنقید نہیں ہے، کوئی تشنیع نہیں۔ یہ دو کام ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے کام کیے جاتے ہیں، محرم کے دن بعض لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں، بعض لوگ دکان بند کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ محرم کے دن عاشورہ کے دن دکان کھولنا یہ جائز نہیں ہے، یا شادی اور کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، کھچڑا بعض گھروں کے اندر پکتا ہے، بعض لوگ سبیلے لگواتے ہیں، اور بعض نے تو یہاں تک مسئلہ چونکہ پوچھا ہے، اس سے علم ہوتا ہے کہ بھائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تبھی تو مسائل پوچھ رہے ہیں، کہ روٹی جو کی اور ساگ جو ہے اس سے افطار کرنا ہے کل کے دن، ان چیزوں کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، اسی طریقے سے دہکتی ہوئی آگ پر چلنا، یا حسین کے نعرے لگانا، یا حسن کے نعرے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کا کوئی بھی تعلق نہ تو اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے، نہ اللہ کے نبی سے۔ یہ جتنے لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں کہیں سے بھی نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت کر سکتے۔ یہ سب اپنا بنایا ہوا دین ہے، اپنی بنائی ہوئی دکان ہے، چلی چلائی جو چل رہی۔ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ تعزیہ کی جو بدعت ہے وہ سب سے پہلے 4 صدی ہجری کے اندر معز الدولہ دائلمی نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، جو عراق کے اندر جس کو تخت عطا ہو گیا اپنی عیاری کے ذریعے سے، اور وہ شیعہ تھا۔ تو اب اس نے جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے حکم دیا کہ آج کے دن جتنے مسلمان ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر دیں۔ اب چونکہ وہ گورنر، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کے خلاف کوئی بولے تو اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے، اور جتنی عورتیں ہیں اپنے گریبان چاک کریں، ماتم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور پھر تعزیہ وغیرہ اس نے بنوائے اور چوک پر لگوائے کہ لوگ یہاں ماتم کریں۔ یہ 4 صدی ہجری، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ سوچ لیجئے 300 سال کے بعد، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے؟ اس وقت بہت سے صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین ہیں، کیا انہوں نے کبھی تعزیہ نہیں نکالی؟ نکالی ہے تو پیش کر کے دکھا دو۔ 300 سال تک میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت سے 300 سال تک کوئی بھی شیعہ مورخ یا سنی مورخ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی تعزیہ کسی نے بنایا، کہیں کسی نے بنایا نہیں پوری دنیا کے اندر۔ پھر 300 سال کے بعد کہاں سے آ گیا؟
یہ جو معز الدولہ دیلمی ہے یہ شیعہ تھا، جب یہ بیٹھا ہے تخت کے اوپر تو اس نے اپنے افکار کو اور اپنے نظریات کو عام کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا، آرڈیننس لے آیا کہ آج کے دن سب لوگ جو ہے وہ غم کریں، سوگ منائیں، ماتم کریں، تعزیہ بنائیں اور ساری دکانیں بند کر دیں۔ چنانچہ وہیں سے اس کی شروعات ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ جب تک وہ رہا تب تک چلا، پھر ختم ہو گیا۔ پھر ہندوستان کے اندر ایک امیر تیمور لنگ کا بادشاہ گزرا ہے، امیر تیمور لنگ نام کا۔ امیر تیمور لنگ جو تھا، اس کے جو افکار و نظریات تھے یہ شیعوں والے تھے، اس کے عقائد اور نظریات اور افکار سب شیعوں والے تھے۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور ہندوستان کو اپنا مرکز اس نے بنایا تھا۔ تو ہندوستان کے اندر یہاں پر اس نے اپنا مرکز بنایا تھا، اور جب جو ہے 10 یوم عاشورہ آتا تو یہاں سے عراق جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کر کے جو ماتم وغیرہ کرنا وہاں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا اور اس سال نہیں جا پایا۔ اب اس کے جو درباری لوگ تھے انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے روضہ حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ بنا کر کے اس کے سامنے پیش کی۔ اب اسی کو دیکھ کر کے وہ ماتم کر لیا اور خوش ہو گیا، اور پھر اس نے حکم دے دیا، اور یہاں پر بھی تعزیہ داری کی بدعت شروع ہو گئی۔ ہندوستان کے اندر 800 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس چیز کا جو ہے کوئی نام و نشان 800 سال تک نہ رہا ہو، اس کی اسلام میں اور شریعت میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان ساری چیزوں سے جو لوگ کر رہے ہیں ان کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی بنی بنائی چیزیں کر رہے ہیں جن کا خود اللہ کے ہاں انہیں حساب دینا ہوگا۔ اور جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں، جو لوگ ماتم کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جا کر کے اس کا نظارہ کر رہے ہیں، یہ بھی تعاون علی الاسم کے اندر داخل ہے۔ جیسے گناہ کرنا حرام ہے، ایسے ہی گناہ کو کھڑے ہو کر کے دیکھنا حرام ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، شراب پینا حرام ہے، کھڑے ہو کر کے واہ کیا شراب پی رہا بھائی، آہا، یہ بھی حرام ہے۔ کھڑے ہو کر کے حوصلہ افزائی کرنا، 4 لوگ کھڑے ہو کر کے شراب پی رہے ہیں، یا مجمع لگا کر کے جھنڈ لگا کر کے دیکھ رہے ہیں، خوب پیو، شاباش شاباش، لو پیو پیو، یہ بھی حرام ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان جن کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، جن کو روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ہے، ایسے مسلمان جا کر کے ماتم کا نظارہ کرتے ہیں، ایسے مسلمان جا کر کے تعزیہ داری کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک چیز تو یہ آپ کو بتلا دی کہ کل کا جو دن ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس میں صرف 2 چیزیں منقول ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کرنا۔ روزانہ دال پکتی تھی، کل گوشت بنوا دیا، سادہ چاول پکتا تھا، پلاؤ بنوا دیا، کچھ آئٹم بڑھا دیے، پھل فروٹ لے کر کے چلے گئے، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بدعات و خرافات میں سے ہیں، ان سے خود بھی بچیے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی بچائیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پروپیگنڈے اس کے اندر کیے گئے ہیں شیعوں کی طرف سے، وہ مسلمانوں کے اندر بھی در آئے ہیں۔ موٹے موٹے پروپیگنڈے میں آپ کے سامنے بتا دوں 2-3۔ سب سے پہلا پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ جو کربلا کی لڑائی ہے وہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے۔ سب سے پہلا پروپیگنڈا، کربلا کی جو لڑائی ہے وہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ ظالم و مظلوم کی لڑائی ہے، کفر و اسلام کی لڑائی نہیں ہے۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ اسی وجہ سے یزید کو کافر کوئی نہیں کہتا، ہاں فاسق ہے، وہ اس کے بیہودہ کچھ کام ہیں، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، لیکن کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اسے، وہ مسلمان ہے۔ جیسے بہت سے مسلمان ہیں شراب پیتے ہیں تو آپ انہیں کافر بولیں گے؟ کوئی کافر نہیں کہتا ہے۔ تو اگر وہ کافر ہوگا تب تو کفر و اسلام کی لڑائی ہوگی نا، وہ کافر ہی نہیں ہے تو کفر و اسلام کی لڑائی کہاں سے ہو گئی؟ وہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ظالم و مظلوم کی لڑائی ہے۔ ہوا کیا؟ اس کو تھوڑا سا پس منظر، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو وہاں 3 یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے. شارٹ کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پڑھنے کے لیے اتنی کتابیں پڑھیں گے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ملاوٹی ملیں گی, بہت سی جھوٹی چیزیں ملا دی گئی ہیں, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور بہت سے لوگ جو پاتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بھی اس میں صحیح چیزیں ساری آپ کے پاس نہیں آ پاتی ہیں, اس لیے بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو 3 یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ. یہ یہودی قبیلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہے, ان سے معاہدہ کیا ہے. اور معاہدات جو ہے وہ سب درج ہیں کتابوں کے اندر, اس میں شقیں ہیں کہ ہم جو ہے تمہاری حفاظت کریں گے, تم ہماری حفاظت کرو گے, ہم دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے. کوئی دشمن اگر باہر سے آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ہم دونوں مل کر کے, تمہارے اوپر آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہمارے اوپر حملہ کے لیے آئے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے, ہم مل کر کے رہیں گے. بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں. لیکن ان یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا, جو معاہدہ ہوا تھا, اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس معاہدے کو توڑا ہے, اور باقاعدہ کفار کا ساتھ دے کر کے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے, پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو اللہ کے نبی, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں, آپ کا ملک کسی ملک کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کرتا ہے, اب وہ بغاوت کرتا ہے تو بغاوت کی جو سزا ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے. یا انڈیا ہی کا کوئی آدمی ہے وہ بغاوت کرتا ہے تو بغاوت کی سزا بالکل واضح ہوتی ہے, اس کو بخشا نہیں جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بغاوت کی ہے تو ان کو خیبر کی طرف کیا کر دیا, جلا وطن کر دیا. خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا ان کو. اب انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات بیٹھا لی ہے کہ ہم کو انتقام لینا ہے, ہم کو انتقام لینا ہے. اب اس کی سازشیں وہ کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے وہ بہت مختصر ہے, اس لیے اس کے اندر جو کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے تو ان کی سرکوبی کرنے میں گزرا ہے, بہت زیادہ وقت نہیں ملا, 2 سال کچھ عرصے کا وقت ملا تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا فرمائی تھی. چنانچہ قرآن کریم کی کتنی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایما اور ان کے مشورے کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا. یہ جو حجاج حج کے لیے جاتے ہیں, آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے, وہاں پر جب طواف کر لیتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت طواف کی نماز ادا کرتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. یہ پہلے نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کریں, اس کو مصلی بنا لیں. اللہ نے قرآن میں کے اندر یہ آیت نازل فرما دی, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی, اور 1 2 نہیں, بہت سی آیات, تقریباً 17 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایما اور مشورے کے مطابق نازل ہوئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ صلاحیت تھی نبوت کی, لیکن چونکہ نبوت اللہ کے نبی پر ختم ہو گئی, کوئی اب نبی قیامت تک نہیں ہو سکتا, اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب اور لعین ہے. ابھی اسمرتی ایرانی نے, اقلیتی امور کی جو وزیر ہیں ہمارے ملک کی, انہوں نے باقاعدہ قادیانی جو احمدی مسلم ہیں ان کے فیور میں اسٹینڈ لیتے ہوئے بیان دیا ہے, اور وہ بیان یہ ہے کہ احمدی مسلم کو جو آل انڈیا وقف بورڈ نے باقاعدہ ان کے کفر کا اعلان کیا ہے.
ان کے کفر کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، نبوت اللہ کے نبی پر ختم نہیں ہوئی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کے ختم پر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جب یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو جانتے ہیں مرزائی کیا کہتے ہیں؟ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس میں یہ کہا گیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے ختم پر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو ایک گویا کہ یہ انبیاء جو ہیں ایک عمارت ہیں، اور عمارت جو ہے وہ تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کی ایک اینٹ جو ہے وہ باقی تھی، وہ اینٹ جو ہے وہ لگ گئی مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے۔ یہ کہاں سے آپ تشریح فرما رہے ہیں؟ اسی وجہ سے دیکھیے ہم نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث اس کی تشریح اپنے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ تشریح کرنا ہے جو صحابہ نے کی ہے، جو علماء نے کی ہے۔ ورنہ ہر انسان بیٹھے گا قرآن کی تشریح خود سے کرے گا، صلاۃ کو فٹنس قرار دے دے گا، روزے کو ورزش کہے گا، اور ایسے کر کے پورے دین کا کباڑہ کر دے گا، جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے منع کر دیا گیا، یہ قرآن تیرے باپ کی جاگیر نہیں کہ تو بیٹھ کر کے تشریح کر رہا ہے، یہ حدیث تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کی جو تشریح، جو تفہیم صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، وہی تشریح قیامت تک چلے گی، اپنی طرف سے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے، پوری دنیا کا کوئی بھی جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کا، چاروں مسلک کا سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ چونکہ پہلا جو ہمارا توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دو جز ہیں، سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا، اور نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول تسلیم کرنا۔ اگر کوئی اسی کو نہیں مانتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے کوئی درخواست وغیرہ دی، اور ہمارے ملک کی جو اقلیتی وزیر ہیں انہوں نے ایک جو ہے بیان جاری کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو وقف بورڈ نے جو اسٹینڈ دیا ہے اس کا اسے رائٹ نہیں ہے۔ کیوں رائٹ نہیں بھائی؟ وقف بورڈ کس لیے ہے؟ ہمارے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کے لیے، اور پرسنل لاء میں سب سے پہلی چیز توحید اور رسالت ہے۔ کوئی رسالت کا انکار کر رہا ہے تو مسلم پرسنل لاء میں کہاں داخل ہوا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اسمرتی ایرانی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے باقاعدہ جمعیت علماء ہند نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پر بیان جاری کر کے اس کی شدید مخالفت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہمارے مذہبی امور کے اندر مداخلت ہے، آپ بالکل مداخلت نہیں، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف تو یہ بالکل اسلام سے، جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں ہو سکتا ہے، یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔ اب رہ گئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کو مدینے سے باہر کیا تھا اور خیبر کا راستہ دکھایا تھا، یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال چند عرصے کا زمانہ ملا، اس لیے بہت زیادہ جو ہے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنے ہیں، دوسرے خلیفہ بنے تو ان کی جو خلافت تھی وہ کافی مضبوط خلافت تھی، کوئی بھی ان کے اوپر حملہ آگے سے کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بڑی کھچڑی وچڑی پکائی ہے، اور کھچڑی پکانے کے بعد انہوں نے بھی ایک شخص کو تیار کیا، ابو لولو فیروز مجوسی کو، اور پیٹھ پیچھے حملہ کروا کر کے ایک خنجر کے ذریعے، نیزے کے ذریعے کہ جو کہ زہر میں بجھا ہوا تھا، فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور دیگر 7 صحابہ کرام کے اوپر حملہ کیا گیا، اور پھر اس نے خود اپنے اوپر حملہ کر کے وہ بھی مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ یہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور نرم مزاج تھے، ان کو موقع ملا اور انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، عبداللہ ابن سبا۔
عبداللہ ابن سبا یہ شہر یمن صنعا کا رہنے والا تھا اور یہ یہودی تھا، یہ یہودی تھا اور یہ مدینے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی ہمت نہیں پڑی مدینہ آنے کی، چونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے کہ ایک صحابی اور ایک یہودی تھا، دونوں اپنا معاملہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ حضرت جو صحابی تھے وہ اس کو لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ آپ ہمارا معاملہ دیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتے اس کے پہلے یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا کیا؟ کس کے حق میں؟ کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا رک جاؤ تو میں بھی اپنا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے اور جو اعتراض کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی گردن اڑا دی۔ یہ واقعہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ پیٹنٹ روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کوئی انکار کر رہا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی گردن اڑانا حلال ہے اسلام کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمت نہیں ہوئی، اس لیے نیزہ مروایا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو عبداللہ ابن سبا آتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا آیا اور اس نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ میں یہودیت سے بیزار ہو چکا ہوں اور میں اسلام سے بہت قریب ہوں، مجھے اسلام کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جیسے آج کل ہماری بچیوں کو جال میں پھنسانے کے لیے بہت سے غیر مسلم جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اسلام بہت پسند ہے، ہمیں نماز بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں قرآن بہت اچھا لگتا ہے، اس طرح کی چیزیں کر کر کے ہماری بچیوں کو وہ لوگ پھنساتے ہیں۔ اس لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک ہفتے کے اندر کی بات ہے، اسی جونپور کی ایک بچی بہت زیادہ پریشان، اس نے کہیں سے نمبر حاصل کیا اور بیچاری ہمارے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ غیر مسلم لڑکا مجھے پریشان کر رہا ہے اور دھمکی بھی دے رہا ہے، فون کر کے پریشان کیے ہوئے ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ آخر کیوں تم کو دھمکی دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کالج کے زمانے میں ہم لوگ فرینڈ تھے اور اس موقع پر کچھ فوٹوز جو ہے اس نے لے لیا تھا۔ میں نے کہا یہی تو غلطی ہے، فوٹوز آپ نے کیوں لینے دیا؟ آپ کے فرینڈس، چلیے آپ نے اگر اس کا فرینڈ تو فرینڈ کی حد تک رہنا چاہیے تھا، پہلی بات تو فرینڈ ہی آپ کو نہیں بنانا چاہیے۔ اب اس فوٹوز کی بیس کے اوپر وہ اسے جو ہے دھمکی دے رہا ہے اور وہ بیچاری مسلمان لڑکی پریشان ہے۔ کہ آپ کے جونپور کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ لیگلی کارروائی کریں تو ڈری ہوئی کہ نہیں مت کیجئے ورنہ فوٹوز وائرل کر دے گا، میری عزت کو پر اور میری شادی لگ رہی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو کہیں کہ اس طرح کوئی حرکت نہ کریں کالجز کے اندر۔ یہ لوگ سب سے پہلے فوٹوز وغیرہ لے لیتے ہیں، کلک وغیرہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو نچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح عبداللہ ابن سبا جو تھا یہ کیا کہتا تھا؟ مجھے اسلام کی چیزیں بڑی پسند ہیں، نماز بڑی اچھی لگتی ہے، قرآن بڑا اچھا لگتا ہے، سسٹم بڑا اچھا تمہارا ہے، ہمیں یہودیت جو ہے پسند نہیں ہے۔ یہ کون؟ منافقین جو ہوتے ہیں، بہت زبردست نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی کرتا اور جنگوں کے اندر بھی شریک ہوتا اور شریک ہو کر کے وہ جو ہے کبھی ذمیوں کو لوٹ لیا کرتا۔ ذمی وہ ہیں جو اہل اسلام کی پناہ کے اندر رہتے ہیں، ان پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، ان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ان کو لوٹ لیتا اور نام مسلمانوں کا لگتا۔ اس طرح کی چیزیں کیا کرتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو علم ہوا اس کا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینے سے نکلوا دیا، مدینے سے اس کو نکلوا دیا اور انہی ایام کے اندر بصرہ کے اندر ایک صحابی تھے حکیم ابن جبلہ، ان کا نام حکیم ابن جبلہ، تو ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظر بند کروا رکھا تھا اور باہر نکلنے کی اجازت نہ دی ان کو۔ اب یہ شخص جب سنا کہ ایسا سا معاملہ چل رہا ہے تو یہ بصرہ پہنچا ان کے پاس کہ ان سے ناراض چل رہے ہیں، اب میری بات ان سے بنے گی، اور جا کر کے ان کے گھر میں پناہ لیا اور وہیں سے جو ہے اپنی شرنگیزی اسٹارٹ کر دیا۔ اور اس نے جانتے ہیں سب سے پہلے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے جو نظریات عبداللہ ابن سبا کے تھے، آج جتنے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہیں، ان تمام کے نظریے آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن سبا کے نظریے سے بالکل ملیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر ثبت ہیں۔ طٰہٰ حسین بہت زبردست وہ مؤرخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی، شیعہ مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے کہا